السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. سورہ آل عمران آیت نمبر 56. پہلے ترجمہ دیکھیں گے اس کا، پھر اس کی تفسیر دیکھیں گے. ٹھیک، چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 56. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تو میں عذاب دوں گا انہیں عذاب سخت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی. تو اللہ تعالیٰ اب کیا فرما رہے ہیں؟ ساری بات اللہ تعالیٰ نے پیچھے والی آیتوں میں سمجھا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں کیا نہیں ہیں. اب بتایا جا رہا ہے اگر پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے، پھر بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا کفر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی بہت سخت عذاب دیں گے. اب دنیا میں عذاب کس طرح دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس دنیا میں عذاب حصی طور پہ بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ، فزیکلی بھی اور مانوی طور پر بھی. ٹھیک ہے، تو حصی طور پر تو ہم دیکھتے آئے ہیں تاریخ میں کس طرح ان یہودیوں کو وقتاً عذاب ملتا رہا ہے. اب جیسے سن 70 عیسوی میں رومنز نے بیت المقدس کو پورا برباد تباہ کر دیا تھا، اور اس وقت کیا ہوا تھا، 1,33,000 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا رومنز نے. اور جو ان یہودیوں نے اس وقت سیکنڈ ٹائم جو ٹیمپل بنایا تھا، ہیکل سلیمانی بنایا تھا، اس کو بھی انہوں نے گرا دیا تھا اور سب کو فلسطین سے نکال دیا تھا. اور وہ دور تھا انتشار کا دور. یہ یہودی پوری دنیا میں جو ہے پھر جگہ جگہ چلے گئے، جا کے بس گئے، اور یہ دور چلتا رہا یہاں تک کہ 19ویں صدی تھی، جب 19ویں صدی میں یہ یہودیوں کو واپس پرمیشن ملی کہ فلسطین آئیں اور یہاں پہ وہ لوگ زمین وغیرہ خرید سکتے ہیں، اس کی اجازت مل گئی. تو پھر یہ لوگ آ گئے واپس فلسطین، انہوں نے بڑے بڑے رقم دے کر زمینیں خریدی، اور پھر 1948 میں انہوں نے اپنی ریاست اسرائیل کی وہاں قائم کر لی. تو اس طرح سے ان پہ پہلے جو جیسے میں نے بتایا 70ویں عیسوی میں رومنز نے ان کا برا حال کیا، اور اسی طرح ہمیں پتا ہے تاریخ میں کہ کس طرح جرمنز کے ہاتھوں بھی ان کو جو ہے عذاب آیا ان پر، اور کس طرح 6 بلین یہودیوں کو ختم کر دیا گیا. تو یہ ہوتا ہے کون سا عذاب؟ حصی طور پہ. اور مانوی طور پہ عذاب کیسے ہوتا ہے؟ مانوی طور پہ عذاب ہوتا ہے جیسے انسان کبھی سکون میں نہیں رہتا، بے سکون رہتا ہے، دل میں تنگی ہمیشہ رہتی ہے، بے چینی، حسرتیں، حسد، بغض، سب یہ ہوتا ہے مانوی عذاب. اور دیکھو ان لوگوں کے لیے آخرت میں پھر بچنے والے نہیں ہیں.
جو اللہ اور رسول کی جو ہے کفر کرتے ہیں ان کو آخرت میں بھی پھر شدید عذاب ہے، اور اس دن کوئی بھی ان کو اس عذاب سے بچانے والا نہیں ملے گا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اس دن ان کا. دنیا میں تو ان لوگوں کے بہت مددگار ہو جاتے ہیں، بہت ان لوگوں کی جو ہے ایک ساتھ مل کے جو ہے یہ کام کرتے ہیں اسلام کے خلاف اور ساری سازشیں رچتے ہیں، لیکن اس وقت وہاں پہ آخرت میں کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 57. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور رہے وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو وہ پورے دے گا انہیں اجر ان کے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ نہیں وہ محبت رکھتا ظالموں سے. یعنی کہ اس کے برعکس، ایک تو وہ لوگ ہیں دیکھیں جو کفر کرتے ہیں، مان کے نہیں دیتے، ایمان نہیں لاتے، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. نیک عمل کیا ہے؟ ڈیفینیشن نیک عمل کی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ عمل جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سنت کے مطابق ہوں. تو وہ لوگ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو ان کا پورا اجر دے گا. ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، نہ ہی ان کا اجر ضائع ہوگا. جتنی بھی انہوں نے کوششیں کی ہوں گی، دنیا میں محنتیں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی کوششوں کا، محنت کا پورا بدلہ حق کے ساتھ ادا کر دے گا. ٹھیک ہے، آگے فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ نہیں وہ محبت رکھتا ظالموں سے. اور ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کرنے والے کو. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق نہ دینا. تو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو پسند نہیں کرتا جو کسی پر ظلم کرتے ہوں، کسی کا حق نہ دیتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تو خود کیسے ظلم کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، سب کو اس کا بدلہ پورا دے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت نمبر 58. ذالک نتلوہ علیکا، ذالک یہ نتلوہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اسے، علیکا آپ پر، من الآیاتی آیات میں سے، والذکری اور ذکر، الحکیم بہت حکمت والے سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ آیتیں ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر. تو اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے ہیں کیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے تھرو، جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں سنواتے تھے اور وحی کے ذریعے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، یہ نسبت تشریفی ہے، اور ہے تو یہ ساری آیتیں اللہ ہی کی طرف سے نا، اس لیے ایسے بولا جا رہا ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اسے. تو ایک بات امپورٹنٹ کیا پتہ چل رہی ہے یہاں پہ کہ قرآن مجید جو ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ساری چیزیں کچھ بھی انہوں نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی آیتیں ہیں، جو بھی آیا ہے، سب جبریل علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے. اور یہ آیتیں کس کی ہیں؟ حکمت والے ذکر میں سے ہیں، یعنی کہ قرآن کی ہیں. قرآن مجید جو حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا ہے. اور دیکھیں اور کیا بولا گیا ہے یہاں پہ، وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، اور ذکر بہت حکمت والے سے. تو ذکر کیا چیز ہے؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ذکر کے معنی ڈیفرنٹ ہے نا. ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو، شرف، عزت، نصیحت، ہے نا. تو قرآن کو ذکر کیوں کہا گیا؟ کئی جگہ ہم پڑھیں گے قرآن، ہے نا، کہ ذکر ہے. تو قرآن کے ذریعے جو ہے انسان کو نصیحت حاصل ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، اور قرآن کے ذریعے انسان کو عزت ملتی ہے، اس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذکر کہا گیا. نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 59. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک مانند مثال آدم کے ہے. خلقہ من تراب، اس نے پیدا کیا اسے مٹی سے. ثم قال له، پھر فرمایا اسے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو گیا. تو ہم دیکھ رہے تھے آیت نمبر 33 سے آنورڈ کہ یہ جو آیتیں تھیں یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی، ہے نا. اور یہ آیتیں کب نازل ہوئی تھی؟ سن 9 ہجری میں، جب نجران سے ایک وفد آیا تھا مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ وفد عیسائی تھا، نصرانی لوگ تھے یہ لوگ.
تو نصارہ کے جو یہ لوگ تھے ان کے عقیدہ بہت خراب تھا، بہت ساری غلط فہمیاں تھیں ان کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھیں. کیسے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے تھے؟ یا تو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے یا خود الہی سمجھ لیتے تھے، ہے نا؟ یا کہتے تھے یہ تیسرے میں سے تیسرا، تینوں میں سے یہ تیسرا ہے، وہ جو ان کا ٹرینیٹی کا جو ان کا ہے عقیدہ. تو ان کے جو یہ گمراہ کن عقیدے ہیں، اب جیسے یہ کہتے تھے نا عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہیں باپ نہیں ہیں، بس ماں ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کے بیٹے مانتے تھے اس بنا پر کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کے باپ نہیں ہیں. اور پھر کہتے تھے کہ یہ الہی ہیں. کیسے؟ کہ یہ تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے اور مٹی سے جو ہے پرندہ بنا کے اس میں پھونکتا ہے تو وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا ہے، اور یہ کام تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، تو یہ تو الہ ہے. تو اس طرح سے ان کا عقیدہ تھا. اور پھر یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ تھے اس کی طرف سے، تو یہ کیا ہے، اس کی بھی غلط تفسیر کرتے تھے اس کو، بلکہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ مان لیتے تھے اس کی غلط تفسیر کر کے، اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے. تو یہ ساری جو ان کی گمراہیاں ہیں ان کو یہاں رد کیا جا رہا ہے، ان غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے. اب آپ غور کریں، کیا بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم علیہ السلام کی طرح ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کی تخلیق کو تو دیکھو آپ، آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی اور نہ ہی باپ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے کن فیکون سے پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور اس مٹی کے بنے پتلے کو کہا ہو جا تو ہو گیا، جان پڑ گئی. تو یہ جو عیسائی آدم علیہ السلام کو تو دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ الہ ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کرتے ہیں؟ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی تھوڑی نا ڈیفرنٹ طریقے سے ہوئی ہے، معجزانہ طریقے سے ہوئی ہے، اوروں کی بھی تو ہوئی ہے. جیسے ابھی آدم علیہ السلام کی ہوئی، نہ ماں ہے نہ باپ ہیں. پھر حوا علیہ السلام کی بھی ہوئی، حوا علیہ السلام کے بھی تھوڑی نا ماں باپ تھے، وہ ان کو بھی آدم علیہ السلام سے ڈائریکٹ پیدا کیا ان کی پسلی سے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے جس کو چاہے پیدا کر دے. تم اس پہ کوئی اس طرح کے عقیدے اپنے بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ مانو، جو نبی بتا رہے ہیں وہ مانو، تمہارا کام ہے ماننا، سمعنا واطعنا. آیت نمبر 60، الحق من ربک، حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن، تو نہ آپ ہوں، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. بتایا جا رہا ہے کہ حق جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے اور آپ شک کرنے والوں میں سے نہیں ہو. خطاب کس کو ہے یہاں پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. کون سا حق؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں، مخلوق میں سے ہیں، اللہ کی بیٹے نہیں ہیں، الہ نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ سچی بات آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہی جو ہے عقیدہ حق ہے، اور آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. اب خطاب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی نہ شک کرنے والے تھے. خطاب ان کو کیا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے سب کو سنایا جا رہا ہے، اور اسپیشلی جو وقت نجران تھا سب سے پہلے تو ان کو سنایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے یہ بات ہے، سب کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت کیا ہے، اصل حیثیت کیا ہے، سب کو یہ حق بات بتائی جا رہی ہے. تو اس بات کو مان جاؤ اور شک کرنے والوں میں سے نہیں ہو. سمجھ آیا؟ اور امپورٹنٹ بات کیا پتہ چل رہی ہے اس آیت سے؟ ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ الحق من ربک، حق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو اگر کسی کو حق واقعی میں معلوم کرنا ہے تو اللہ کی کتاب قرآن کی طرف رجوع کرو، یہیں سے حق ملے گا. ادھر ادھر جانے سے بھٹکنے سے حق نہیں ملنے والا. ٹھیک ہے؟ قرآن ہی حق ہے، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کو پڑھو، اسی پہ عمل کرو، تبھی حق کے راستے پہ چل پاؤ گے. سبحان اللہ. نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 61. فَمَنْ حَاجَّكَ، تو جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے، فِيهِ، اس میں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے جو آ گیا آپ کے پاس علم میں سے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، تَعَالَوْا، آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وَأَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا، اور اپنی عورتوں کو، وَنِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو،
वअनफुसना और हम खुद, वअनफुसकुम और तुम खुद, सुम्मा फिर नब्तहिल हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें, फनजअल फिर हम करें लानतुल्लाहि लानत अल्लाह की अलल कादिबीन झूठों पर। ठीक है, अब जो है ये बात अभी पिछली आयतों में हक जो है वाज़े कर दिया गया। हक मालूम होने के बाद भी अगर वो लोग झगड़ा करें आपसे, आप सल्लम से कहा जा रहा है कि आपने तो हक जो है बता दिया, कुरान में आ गई आयतें और आपने उनको ये पैगाम पहुंचा दिया, और फिर भी वो अगर आप उससे झगड़ा करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो अल्लाह के बेटे हैं, इसी पर इसरार करते हैं कि वो इलाह हैं या अल्लाह के बेटे हैं, तो फिर इसके बाद कि आपके पास इल्म आ गया, जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ दलीलें देकर साबित कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, और सारी हुज्जतें अब तमाम कर दी आपने उन लोगों पर, फिर भी वो आपसे लड़ें, आपसे बहस मुबाहसा करें, तो अब क्या करना है आपको? आप उनसे कह दीजिए कि आओ, आ जाओ। और क्या कहना है? आओ, हम अपने बेटों को बुला लेते हैं, अब तुम भी अपने बेटों को बुला लो, और हम अपनी औरतों को बुला लेते हैं, तुम भी अपनी ख्वातीन को ले आओ, बुला लो, और हम खुद अब हाजिर होते हैं, हम खुद अपने आप को ले आते हैं, और तुम भी अपने आप को ले आओ, और फिर हम सब जब मिल जाएं तो फिर क्या करना है? फिर हम सब मिलकर इब्तिहाल करें। ये इब्तिहाल क्या होता है? इब्तिहाल कहते हैं उस दुआ को जिसमें इंसान बहुत ही आजिज़ी इंकिसारी के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ करता है। ठीक है, आजिज़ी इंकिसारी के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ करना इब्तिहाल होता है। तो हम इब्तिहाल करें, गिड़गिड़ा कर दुआ करें, और क्या दुआ करें? कि झूठों पर अल्लाह ताला की लानत हो। इसे क्या कहते हैं? मुबाहला करना। आयत मुबाहला, ये मुबाहला करना। ठीक है, ये टर्म याद रहनी चाहिए। और देखिए ये जो मुबाहला है ना, ये शुरू में ही नहीं कर देते, जब सारी दलीलें पेश कर दी जाएं, हुज्जत तमाम कर दी जाए और मामलात को पूरी तरह वाज़ेह कर दिया जाए, तब मुबाहला किया जाता है। तब इस तरह दुआ की जाती है अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर कि अल्लाह हम में से जो झूठा है, बातिल पर है, हकीकत मालूम हो जाने पर भी गलत कर रहा है, कह रहा है, तो उस पर तेरी लानत हो। अब ये जो चैलेंज था मुबाहले का, या आप सल्लम से कहा गया कि आप इनको बुलाओ और ऐसा कहो, मतलब उनको ये चैलेंज करो। और ये आप सल्लम ने चैलेंज किसको दिया था? वफ़द नजरान, जो आया था ना, नजरान से वफ़द, हम पढ़ चुके हैं, शुरू से यही बात पढ़ रहे हैं। उसमें कम से कम 60 आदमी थे और 14 सरदार थे, और उसमें से 3 जो थे उनके मेन सरदार थे। ठीक है? तो ये मुबाहले का चैलेंज उनको दिया गया था। और जब ये चैलेंज दिया गया तो इन लोगों ने आप सल्लम से 1 रात की मोहलत माँगी कि हमें 1 रात की मोहलत दे दिए, हम सुबह में आपको बताएँगे अपना जवाब कि क्या करेंगे हम। और इसकी डिटेल आप तफसीर इब्न कसीर से पढ़ सकते हैं, काफ़ी डिटेल में इसको बताया गया है इस किस्से को। रिवायत में आता है, थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ आपको, कि सही मुस्लिम की हदीस है कि साद अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके थ्रू, कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और आपके नवासे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, इनको लेकर गए सुबह में, है ना? तो जब नजरानी ईसाइयों के वफ़द ने उनको देखा तो वो मरूब हो गए और आपस में मशवरे करने लगे। तो उनका जो बड़ा आलिम था, उसने कहा अपने लोगों से कि तुम जानते हो कि अल्लाह ने बनी इस्माइल में पैगंबर भेजने का वादा किया है, और हो सकता है ये वही पैगंबर हो, और उस पैगंबर के साथ मिलकर अगर हमने मुबाहला किया तो हमारे छोटे-बड़े जो हैं सब हलाक हो जाएंगे, और नस्लों तक ये हलाकत जाएगी, इसका असर जाएगा मुबाहले का। और खुदा की कसम मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूँ कि अगर वो बद्दुआ कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से टल जाएं। इसलिए बेहतर है कि हम सुलह कर लें और अपनी बस्तियों की तरफ रवाना हो जाएं, वापस चले जाएं। मतलब उन्होंने मुबाहले का ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया एक तरह से। वो फिर उन्होंने क्या किया, मुसलमान तो नहीं हुए लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा कर लिया इन लोगों ने, और सुलह कर ली किस पर, कि हम जिज़िया दे देंगे, और फिर ये है कि हम अपने दीन पर रहेंगे, आप अपने दीन पर रहिए। तो ये था पूरा किस्सा मुबाहले का, कि जिसमें क्या किया जाता है, अल्लाह ताला की लानत झूठों पर। लेकिन देखें, हम ये चीज़, ये नहीं कि अपनी इस उसूल को अपनी ज़िंदगी में जो है डेली की चीज़ों में करने लगे, छोटी-बड़ी बातों में ये मुबाहला करने लगे, ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूरी ज़िंदगी में एक ही बार ऐसा
جو ہے کیا تھا. ہر اختلاف کے موقع پر ایسا نہیں کرنے لگتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں, چھوٹی بڑی باتوں میں جو ہے اسی طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, ہے نا, کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو, جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت کرتے رہتے ہیں. تو لعنت نہیں کرنی چاہیے کسی پر بھی اس طرح دوسروں پر, کیونکہ اگر دیکھیں ہم دوسرے پر لعنت کر رہے ہیں اور وہ انسان اس لعنت کا, اس بد دعا کا مستحق نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے اس بد دعا کا, جو دوسرا انسان مستحق نہیں ہوتا ہے وہ واپس لوٹ کر خود اسی انسان پر آ جاتی ہے جو کر رہا ہوتا ہے, کرنے والے پر ہی اس کا ببال پڑتا ہے پھر. تو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے, بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں, آیت نمبر 62 پہ. ان ھذا لہو القصص الحق, ان ھذا بے شک یہ, لہوا البتہ وہ, القصص قصے ہیں, الحق جو سچے ہیں, وما من الہ اور نہیں کوئی الہ برحق, الا اللہ سوائے اللہ کے, وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ, لہوا البتہ وہ, العزیز بہت زبردست ہے, الحکیم خوب حکمت والا ہے. اچھا, اب کیا کہا جا رہا ہے کہ بے شک یہ البتہ وہ قصے ہیں جو سچے ہیں. کون سے قصے؟ ابھی جب ہم جو پڑھ چکے ہیں, ابھی میں نے آپ کو جو بتایا ساری باتیں پچھلی آیتوں میں جو بھی پڑھ کے آئے ہیں واقعات, حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, مریم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ان کے حوالے سے جتنی بھی ہم نے آیتیں پڑھی, جتنی بھی باتیں ہم نے سیکھی پڑھی, یہ سب باتیں بالکل حق ہیں, سچی ہیں, یقینی ہیں, ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں, اللہ کی طرف سے ہیں یہ ساری باتیں. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو تفصیلات آئی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں, الہ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, تو اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے رکھ دیا. اور اس بات کا پھر اینڈ ریزلٹ کیا نکلا ان سب باتوں کا, وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهِ, کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے, اللہ ہی صرف ایک معبود ہے, اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا, ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور حقیقی معبود ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتا. اور اللہ کیسا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت بتائی گئی, بہت زبردست ہے, خوب حکمت والا ہے, العزیز الحکیم. العزیز کی تفسیر ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عزت والا ہے, قدرت والا ہے, غلبے والا ہے, اسی کا اختیار ہے ہر چیز پر, وہ جو چاہے وہ کرے. اور حالانکہ وہ غلبے والا ہے, پھر بھی وہ الحکیم ہے, بہت ہی حکمت والا ہے, اس کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے. غلبہ ہونے کے باوجود لوگوں کو فوراً نہیں پکڑ لیتا, وہ پھر بھی ان کو مہلت دیتا رہتا ہے, ٹائم دیتا رہتا ہے کہ اپنے کفر سے باز آ جائیں, ایمان لے آئیں, اسلام قبول کر لیں, صحیح راستہ اپنا لیں, گناہوں کو چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ, اللہ لہو العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست ہے, خوب حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, آیت نمبر 63, فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ, تو بے شک اللہ, علیم بالمفسدین, خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو. اگر یہ لوگ پھر بھی نہ مانیں, ایمان نہ لائیں تب بھی, اور منہ پھیر جائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے, خوب باخبر ہے ایسے لوگوں سے کہ کون کیا کر رہا ہے. تو ساری حقیقت واضح کر دینے کے بعد بھی یہ لوگ جب جان لینے کے بعد بھی اسلام نہیں لائے اور منہ موڑ کر چلے جائیں, حق کو قبول نہ کریں, تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ فساد ہوتا ہے, اور سب سے بڑا فساد ہوتا ہے. فساد یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا, قتل و غارت کرنا, یہ سب, لیکن اس سے بڑا فساد کیا ہے, ایمان کو ٹھکرا دینا, اسلام کو ٹھکرا دینا, حق کو قبول نہ کرنا. تو دین اور اخلاق کا جو فساد ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بڑا فساد ہوتا ہے, اور ایسے لوگوں کو پھر آخرت میں سخت سزا ہے. اب نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں, آیت نمبر 64 پہ. آیت نمبر 64, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا, کہہ دیجئے اے اہل کتاب, آؤ, إِلَى الْكَلِمَةٍ, طرف ایک کلمے کے, سَوَاءٍ, جو برابر ہے, بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. اللہ کے نہ نعبد, ہم عبادت کریں, الا اللہ, مگر اللہ کی, ولا نشرک بہ, اور نہ ہم شریک کریں ساتھ اس کے, شیئن, کسی بھی چیز کو, ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ,
اور نہ بنائے باز تمہارا باز کو رب سوائے اللہ کے. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں فَقُولُوا تو کہہ دو فَقُولُوا اشہدوا گواہ رہو بِأَنَّا کہ بے شک ہم تو مسلمون فرما بردار ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. دیکھتے ہیں اس کی تفسیر. کہا جا رہا ہے اب اس آیت میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ یہ بات اہل کتاب سے کہیں، یعنی کہ یہ ایک امپورٹنٹ پیغام ہے، آپ اس کو آگے پہنچا دیجئے، آپ اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیجئے. اور کیا کہا جا رہا ہے آگے پہنچانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی کہ ایسا کلمہ جس پر ہم بھی ایمان لاتے ہیں اور تم بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو. یعنی کہ ایسی بات ہے یہ جس کو ہم بھی مانتے ہیں اور تم بھی اس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو. مطلب دعویٰ تو کر رہے ہیں، بھلے ہی مان رہے ہو یا نہ مان رہے ہو وہ. تو ایسی بات کی طرف آ جاؤ. اور وہ بات کیا ہے؟ پہلی بات امپورٹنٹ کہ ہم نہیں عبادت کریں مگر صرف اللہ کی. کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. اور دوسری بات کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہنا ہے؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور نہ ہم شریک کریں ساتھ اس کے کسی چیز کو. اور تیسری بات وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بعض تمہارا بعض کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا. یہ تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اسلام کے سیلین فیچرز ہیں. تو آؤ ہم اور تم ان باتوں پر جمع ہو جائیں. تو یہاں امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ کیا مراد ہے ان ساری باتوں سے؟ توحید کا پیغام ہے نا. توحید کے پیغام کی طرف بلایا جا رہا ہے ان باتوں میں. اور اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے شروع سے آخر تک، نبی یا رسول، سب کی آمد کا مقصد اور پیغام ایک ہی تھا. کیا؟ توحید. توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کرانا اور اللہ تعالیٰ کو ہی ایک الہ ماننا، اس کے علاوہ کسی اور کو الہ قرار نہیں کرنا اور طاغوت سے اجتناب کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب بھی توحید کا ہی پیغام لائے تھے، ہے نا. تو یہ جو بنی اسرائیل تھے انہیں پتا تھا کہ کیا پیغام لائے تھے. تو یہود اور نصارہ توحید کا دعویٰ تو کرتے تھے پر اصل حقیقت میں انہوں نے اللہ کے سوا اور بھی رب بنائے ہوئے تھے. کیسے؟ یہود جو تھے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے، ہے نا، پہلے بھی دیکھا ہے ہم نے، پڑھ چکے ہیں. اور نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان دونوں کو بندوں کی بھی عبادت کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ جو رب بنانا ہے یہ اپنے علماء اور جو درویش ہیں ان کے کہنے پر حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا لیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے بعض بعض کو رب بنانا. تو ان لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیتے ہیں، ان کو شریعت سازی کا حق دے دیتے ہیں، اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو. تو یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے نا، اور بعض تمہارا بعض کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا، اس کی وضاحت ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے. ایک وہ تھے صحابہ، یہ عدی بن حاتم، عیسائی تھے پہلے وہ، پھر بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے علماء اور مشائخ کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت ہم نہیں کرتے ہیں. تو قرآن میں یہ کیوں بیان آیا؟ یہ جو بیان آیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے، تو ہم تو کسی کو رب نہیں بناتے. پھر یہ بیان کو مطلب ایکسپلین کرنے کے لیے کہا کہ ایسا کیوں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم ایسا تو کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی رب بنانا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے، ٹھیک ہے. تو اپنے علماء کی، اپنے جو ہیں جو دین کے آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں، ان کی ایسی اطاعت کرنا جیسی اطاعت اللہ تعالیٰ کی جائے. اگر انہوں نے کسی چیز کو حرام کہہ دیا تو وہ چیز حرام ہو گئی، انہوں نے کسی چیز کو حلال کہہ دیا تو وہ چیز حلال ہو گئی، بھلے ہی وہ کتاب میں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی. تو ان کو ایک طرح سے وہ تو رب ہی بنا لیا نا ان کو، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ کے جو ہے ان کی اطاعت کی جا رہی ہے، ان کے حلال کردہ کو حلال اور ان کے حرام کردہ کو حرام کیا جا رہا ہے.
اور سورۃ توبہ میں مزید اس کی وضاحت آئی ہے. سورۃ توبہ میں آتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو اپنا رب بنا رکھا ہے اللہ کے سوا. کنہوں نے؟ یہود اور نصارہ نے. تو یہاں پہ ایسا کرنے سے روکا جا رہا ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو وہاں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو وہاں اللہ تعالیٰ کے مقابلے کسی اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی اطاعت نہیں کر سکتے. جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. اس کے بعد پھر کسی اس حکم کے آگے کسی اور کی بات نہیں چلے گی. پھر بھلے ہی وہ دوسرا جس کی جو کہہ رہا ہے وہ کتنے ہی بھی بڑے مرتبے کا ہو، بڑی عزت والا ہو، بڑے مقام پہ ہو، اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے پہلے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم ایگزامپل لے لیں اپنے ماں باپ اور بچوں کے بیچ کا ایگزامپل لے لیں. اگر ماں باپ بچوں سے کچھ ایسا کرنے کو کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے خلاف ہے تو تب ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہوگی. تب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تب اس بات کو ماننا لازم نہیں ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بات نہ کہہ رہے ہوں پیرنٹس. جہاں پہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. ٹھیک ہے. حدیث میں جیسے آتا ہے نا لا طاعت لی مخلوق فی معصیت الخالق. اس کا کیا مطلب ہے؟ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. اسی طرح آپ شوہر اور بیوی کا بھی دیکھ لیں. شوہر کی اطاعت جو ہے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لیکن اگر شوہر اللہ تعالیٰ کے جو رولز ریگولیشنز ہے اس کے اگینسٹ جو ہے کوئی بات کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنے کو کہہ رہا ہے، پھر وہ بات نہیں مانی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے اگینسٹ کوئی بات کوئی کہہ رہا ہے وہ بات نہیں ماننی ہے. ٹھیک. پھر آگے فرمایا کیا کہا جا رہا ہے آگے؟ پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمِينَ تو کہہ دو گواہ رہو کہ بے شک ہم تو فرما بردار ہیں. کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ منہ پھیر جائیں اس دعوت کو قبول نہیں کریں تو پھر آپ ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مطیع بندے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت گزاری کریں گے. وہی والی بات ہو گئی لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. یہ آخر میں فائنل ہے نا. تو اس آیت سے ہمیں بہت ساری امپورٹنٹ باتیں پتہ چل رہی ہیں. بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ. تو سب سے پہلی بات کیا ہے اس آیت میں؟ سب سے پہلے تو توحید کی دعوت کا بیان ہے اس میں. توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور صرف اسی کو معبود ماننا، کسی اور کو اس کے علاوہ معبود نہیں ماننا، وہی الہ برحق ہے. ٹھیک ہے. اور انسان توحید پر کب ہوتا ہے؟ توحید میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، نفی اور اس بات. دو چیزیں ہیں توحید میں. نفی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہے نا، لا الہ کہنا، لا الہ، نہیں کوئی الہ، مطلب نفی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، لا الہ. اور اس بات کیا ہوتی ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے، یہ ثبوت سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے. تو جب انسان لا الہ الا اللہ جو ہے اس میں نفی بھی ہے اور اس میں اس بات بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں اس میں، تبھی توحید مکمل ہوتی ہے. جب انسان لا الہ کہے گا تبھی جو ہے الا اللہ قبول ہوگی اس کی. اب دیکھیں الا اللہ تو بہت لوگ کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، اور بھی کہتے ہیں کہ ہاں ایک ہے جو سب کا جو ہے موسٹ پاورفل خدا ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں مانتے ہیں. الا اللہ تو بہت لوگ کہتے ہیں، لیکن لا الہ کتنے کہتے ہیں؟ کیونکہ الا اللہ کہتے رہو اور ساتھ میں شرک بھی کرتے رہو تو پھر وہ توحید کیسی؟ توحید نہیں ہے نا. اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کو مان لینا کافی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے سارے معبودوں کی نفی نہ کی جائے. صرف الا اللہ کہنا کافی نہیں ہوتا جب تک لا الہ بھی ساتھ میں نہ ہو، تبھی توحید مکمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بھی آج دیکھیں کہ اپنا جائزہ لیں اسی وقت کہ ہم اللہ تعالیٰ کو الہ تو کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ میں کیا کر رہے ہیں؟
किसी तरह का कोई शरीक तो नहीं बना रखा हमने। और इसमें जो बात आई है ना, गौर करें इस बात पे कि शैआ, कि वला नुशरिका बिही शैआ, किसी भी चीज को हम शरीक ना करें अल्लाह ताला के साथ। चीज की बात आई है, इंसान की बात नहीं आई है या किसी और चीज की बात नहीं आई है, चीज की बात आई है। मतलब इंसानों को तो एक है कि लोग जो है इंसानों को पूजने लगते हैं, या बुजुर्गों को कब्रों को जाके उस पे पूजने लगते हैं, वो भी है। लेकिन शैया, चीज, मेटीरियलिस्टिक चीजें, माल दौलत या कोई भी असबाब जिसपे हम अल्लाह ताला को छोड़ पे उस पे तवक्कल कर बैठते हैं, उस पर भरोसा कर बैठते हैं, उससे हमारी तवक्को होती है कि ये हमारी चीजों को, हमारी हाजत को पूरी करेगा, और हम जो है अल्लाह ताला से नहीं मांगते उस चीज को, तो ये भी शरीक ठहराना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखें और अपना जायजा लें कि हम तो शैया किसी चीज को शरीक नहीं कर रहे अपने अल्लाह ताला को इलाह करार करने में। हम असल तौहीद पे हैं या हमारे तौहीद में कुछ जो है मिलावट हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा गौर करने की चीज है। ठीक है, तो एक बात हमें क्या पता चली, ये बात तौहीद की। दूसरी, इस आयत से हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो पता चल रही है कि एक दीन दाई को दीन की दावत किस तरह देनी चाहिए, इसका उसूल हमें पता चल रहा है कि दीन की दावत किस तरह देना चाहिए, किस तरह शुरू करना चाहिए बेसिकली। तो क्या बताया गया इसमें, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, एक ऐसे कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, मतलब जिस बात को हम भी मानते हैं तुम भी मानते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब कोई दीन की दावत दे तो पहले कॉमन ग्राउंड्स पे बात करनी चाहिए, हक बात करनी चाहिए, सही बात करनी चाहिए, और कॉमन ग्राउंड्स पे बात करनी चाहिए। ऐसी बात करनी चाहिए जो हम भी मानते हैं वो भी मानते हैं। ऐसी बात से शुरू ना करें जिसमें के इख्तिलाफ है हमारे उनके बीच। अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर कोई बात जो है आगे नहीं बढ़ने वाली, कोई हमारी बात नहीं सुनने वाला, लड़ाई झगड़ा ही शुरू हो जाएगा फिर तो, है ना। तो ऐसी बातों से शुरू करें जहां हम मुआफकत होती है, कि जिसको दावत दी जा रही है वो भी उन बातों को मानने का दावा करता हो। जैसे यहूद और नसारा हैं, तौहीद के दावेदार तो हैं, वो तौहीद का दावा तो करते हैं, भले ही वो इताअत नहीं, मतलब वो उसको असल तौर पे उसको नहीं इताअत करते हो, सिर्फ अल्लाह ताला की और शरीक भी ठहराते हो। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही हुक्म दिया कि आप जो है तौहीद से शुरुआत करें, तौहीद से आगाज करें, क्योंकि वो भी इसके कायल हैं, वो भी मानते हैं, उनकी किताबों में भी यही बात बताई गई है उन्हें, भले ही वो उसको फॉलो ना कर रहे हो। तो अगर इस तरह से इंसान जो है दावत देगा, इस उसूल को फॉलो करेगा, तो इसका क्या फायदा होगा कि जिसको दावत दी जा रही होती है ना, तो उसको जो है, जो हम बता रहे हैं वो बातें कुछ फिर नई नहीं लगती, कोई अनोखी बात नहीं लगती कि हम कुछ नया बता रहे हैं, बल्कि वो चीज, उस चीज की दावत दी जा रही होती है उस इंसान को जो उसे पहले से ही पता है, जिसको वो पहले से ही मान रहा होता है ना। तो उस चीज को वो एक्सेप्ट करने के जो चांसेस होते हैं ना, कबूल करने के, वो ज्यादा हो जाते हैं फिर उस इंसान के। तो दिलों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, हक बात, सच्ची बात, यानी कि फिर कुछ गलत बात हम कर दें कि हाँ ये बोल देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, मान लेगा, ऐसे नहीं, हक बात, सच्ची बात। ठीक है, और इख्तिलाफ वाली बातों से शुरू नहीं करना चाहिए। अगर पहले ही वो बात करनी शुरू कर दे हम जो उसको पसंद ही नहीं, तो फिर वो कैसे कबूल करेगा, उसे आगे सुनेगा ही नहीं वो कुछ, और फिर जो है ज्यादा दूरियां जो है और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, इख्तिलाफ जो है और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो इस बात का हम ख्याल रखें कि किस तरह शुरुआत करनी है, कॉमन ग्राउंड्स पे बात करनी है, ऐसी बात करनी है जो हम भी मानते हो और वो भी मानते हो, और कोई भी गलत बात में उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी कि हाँ चलो थोड़ा सा हम उनकी बात मानने तो ये हमारी भी सुन लेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फाइनली आगे क्या फरमाया, फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, फिर अगर वो मुंह फेर जाएं तो कह दो, गवाह रहो कि बेशक हम तो फर्मा बरदार हैं। इस बात से क्या बात समझ में आ रही है कि अगर वो लोग आपकी दावत को ना माने, हक बात पर इत्तेफाक नहीं करें, तो फिर आप अपने उसूल से नहीं हटेंगे, आपको हक पर ही रहना है। फिर फाइनल क्या है, जब सारी हुज्जत तमाम कर दी, सब कुछ बता दिया, तो फिर फाइनली वही बात है, फिर उनका दीन उनके साथ और हमारा दीन हमारे साथ। ठीक, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आज की आयतें यहीं तक मुकम्मल होती हैं, आगे का फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने कहाँ तक देखा, आयत नंबर 64 तक।